پنجاب کی زرخیز دھرتی پر بسا خوبصورت ضلع اوکاڑا ایک دلکش اور ہم آہنگ خطہ ہے۔ یہاں تاریخ کی گونج، زراعت کی خوشبو اور شہری نظم ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ انیس سو 82 میں ضلع کا درجہ پانے والا یہ قدیم و جدید شہر اپنے تقریباً 4377 مربع کلومیٹر پھیلے رقبے پر سرسبز کھیتوں، نہری نظام اور محنت کش انسانوں کی جیتی جاگتی تصویر پیش کرتا ہے۔ اوکاڑا ریلوے اسٹیشن شہر کی ایک جانب یوں ایستادہ ہے گویا زمانے کی گردش کے باوجود اپنی شان و شوکت سنبھالے ایک باوقار یادگار ہو۔ برطانوی عہد حکومت میں 1927 تا 1928 عیسوی کے دوران اوکاڑا ریلوے اسٹیشن کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب ریلوے نظام اپنے عروج کی جانب گامزن تھا۔ اس کے دلکش عمارت میں برطانوی طرز تعمیر کی سادگی، پختگی اور مضبوطی نمایاں ہے۔ اوکاڑا ریلوے اسٹیشن کے محرابی دروازے، طویل مگر خوشگوار راہداریاں، کشادہ پلیٹ فارمز اور سرخ اینٹوں کی متوازن ترتیب اسے ایک پرشکو شناخت عطا کرتے ہیں۔ اوکاڑا ریلوے اسٹیشن آج بھی سفر، تجارت اور تاریخ تینوں کا حسین امتزاج بن کر جلوہ گر ہے۔ چار اہم تجارتی بازاروں کا مرکز گول چوک اوکاڑا شہر کا حیران کن مگر شاندار چوک ہے۔ یہاں واقع جامع مسجد عثمانی سرکولر پلان کے تحت 1952 میں تعمیر کی گئی۔ اس کا طرز تعمیر سادگی، متناسب ساخت اور عملی ضرورتوں کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے تعمیراتی عناصر کسی منظم فکر کے دائرے میں خاموشی سے ترتیب پا گئے ہوں۔ ضلع اوکاڑا کے قریب جی ٹی روڈ پر واقع درگاہ کرما والا شریف ایک روحانی اور پرکشش مقام ہے۔ یہاں سلسلہ عالیہ نقش بندی کے بزرگ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادگان کے مزارات موجود ہیں۔ اس درگاہ کی دودیا سفید عمارت کے مرکزی گنبد کے ساتھ درمیانہ اور چھوٹے گنبدوں کی ترتیب یوں جلوہ گر ہوتی ہے جیسے سادگی میں حسن کی کوئی مکمل تصویر ڈھل گئی ہو۔ ضلع اوکاڑا کا قدیم اور تاریخی قصبہ ستگراہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے تاریخی تانے بانے قبل از مسیح دور تک پہنچتے ہیں۔ یہاں ماضی کی تہذیبی جھلک آج بھی خاموش مگر واضح انداز میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہاں واقع عظیم سپہ سالار چاکر اعظم رند کا قلعہ اور مزار تاریخ کی ایک باوقار یادگار ہے۔ بلوچ رند قبیلے کے سردار چاکر اعظم اپنی جرات مندانہ قیادت کے باعث تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق مغل بادشاہ ہمایوں کو دوبارہ اقتدار حاصل کرنے میں بھی ان کا کردار نمایاں تھا۔ قصبہ ستگرہ میں واقع سپہ سالار چاکر اعظم رند کا قلعہ و مزار اپنے گول گنبد کے گرد چکونی پٹی اور مستطیل مگر چورس ترتیب والے احاطے کے باعث ایک منفرد اور متوازن تعمیراتی حسن پیش کرتا ہے۔
اندر داخل ہوں تو عظیم سپہ سالار چاکر اعظم رند کی قبر کا وسیع و کشادہ نشان مرکز میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ جبکہ اندرونی دیواروں پر بنے رنگین اور قابل غور نقش و نگار اس مزار کو ایک روحانی اور جمالیاتی وقار عطا کرتے ہیں۔ قصبہ ستگرہ میں تقسیم ہند سے قبل ہندو آبادی کی نمایاں موجودگی کے باعث آج بھی مندروں اور دیگر عبادت گاہوں کے آثار پائے جاتے ہیں جو خاموش اور مدھم صورت میں باقی ہے۔ یہ مندر اس قصبے کی قدیم ہم آہنگ اور کثیر الثقافتی تاریخ کی ایک دلچسپ جھلک پیش کرتے ہیں۔ ضلع اوکاڑا کے نواح میں دریائے راوی کے کنارے واقع گوگیرا بنگلہ ایک تاریخی مقام ہے۔ اسے انگریز دور حکومت میں انتظامی نگرانی اور نظم و نسق کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی خاموش حکمران نے اس خطے کی تاریخ پر اپنی موجودگی ثبت کر دی ہو۔ بنگلہ گوگیرا کی سادہ مگر مستحکم نو آبادیاتی ساخت، مضبوط دیواریں، اونچی چھتیں اور کشادہ برآمدے اس کے عملی حسن اور استحکام کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ شہرت آزادی کی تحریک اور پنجاب کے معروف مجاہد رائے احمد خان کھرل شہید کی مزاحمتی جد و جہد شہادت سے جڑی ہے۔ انگریز دور حکومت میں اسی علاقے سے مقامی مزاحمت نے جنم لیا، جس کے نتیجے میں یہ علاقہ ایک خاص مزاحمتی تاریخی پہچان رکھتا ہے۔ ضلع اوکاڑا ڈیری فارمز کی سرزمین کے طور پر اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہاں خالص دودھ اور دیسی گھی کی پیداوار نہ صرف مقامی ضرورت کو پورا کرتی ہے بلکہ مختلف شہروں تک بھی سپلائی کی جاتی ہے۔ ضلع اوکاڑا کا مشہور ملٹری ڈیری فارم پاکستان کی خالص دودھ اور اعلیٰ معیار کی ڈیری مصنوعات کا ایک بڑا مرکز ہے۔ شہر کے دل میں واقع دہلی سویٹس اوکاڑا ذائقے اور خلوص کی ایک خستہ اور میٹھی دنیا پیش کرتا ہے۔ یہاں خالص دودھ اور دیسی کھوئے سے تیار ہونے والی انواع و اقسام کی مٹھائیاں، خصوصاً قلاقند، اپنی نرم مٹھاس اور روایتی لذت کے ساتھ ہر ذائقہ شناس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہاں کی ہر مٹھائی جیسے لذت کی ایک حسین یادگار ہو۔ ضلع اوکاڑا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایسا نقش تراشا ہے جس میں تاریخ کی جھلک، زراعت کی خوشبو، صنعتی سلیقہ اور دیہی و شہری نظم کی ترتیب ایک ساتھ سمٹائی ہو۔ ضلع اوکاڑا ایک ایسی زندہ تصویر ہے جس میں سادگی، وقار اور زندگی کے رنگ ایک دوسرے میں گھل مل کر حسن بن جاتے ہیں۔